نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في ايام معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظمت والے مہینے عطا فرمائے ہیں۔ خلق کائنات آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ گنے ہوئے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی کچھ مہینے کچھ دن اللہ تعالیٰ نے خاص کیے ہیں جن میں اللہ کی رحمت بطور خاص بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ان 4 مہینوں میں سے تعظیم والا مہینہ ہے کہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے تھے۔ پہلے اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی سے منع کیا گیا تھا، جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لیکن بعد میں یہ جس طرح بہت سارے احکام ناسخ اور منسوخ کے زمرے میں آتے ہیں کہ کچھ احکام منسوخ ہو گئے، کچھ احکام جو ہیں وہ ناسخ کرنے والی آیات یا حدیث مبارکہ ہیں، اسی طرح یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو اب یہ حکم منسوخ ہے کہ تمہیں لڑائی سے منع کیا گیا، بلکہ اب تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ کرے ان مہینوں کے اندر جو کہ حرمت والے ہیں تو مسلمانوں کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ پہلے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ رجب کے مہینے کو اگر دیکھا جائے تو لفظ رجب جو ہے اس کے کچھ معنی جو ہے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے تعظیم کرنا یا تعظیم والا ہونا۔ اس مہینے کے اندر جو ہے انسان کو، علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 2 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کے کسی حکم عدولی کر لیتا ہے تو گویا کہ اس بندے کو اس کی سزا بھی جو ہے وہ ڈبل ملے گی۔ اس لیے یہ مہینہ تعظیم والا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد کو، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو اسم اعظم کا نقش اپنے دل کے اندر جما لینا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اور دوسرا اس کا ایک رجب کا معنی یہ بھی ہے کہ تیز بہاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا مہینہ ہے مطہر، یعنی پاک کرنے والا، کہ انسان اس مہینے کے اندر گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے گناہوں کو دھو کر تیزی کے ساتھ جو ہے بندے کے دل کو پاکیزگی عطا فرما دیتی ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رجب جو ہے یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رجب نہر سے بندے کو مشروب پلائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر 8 روزے رکھتا ہے، اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر 10 روزے رکھتا ہے، رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جو بندہ 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ وقت کی پابندی یا ان چیزوں کی پابندی، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ پابندی ہی بندے کو بندگی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جو لوگ پابندی کرتے ہیں، وہ نفلی ہو، وہ سنت ہو، وہ فرض کے طور پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بندگی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے اس کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو پھل وہی کاٹے گا جس نے پہلے جو ہے وہ پانی ڈالا ہوگا کسی درخت کو، اور درخت کو پانی وہی ڈالے گا جس نے پہلے جو ہے اس کا بیج ڈالا ہوگا۔ تو رجب کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، گویا کہ بندہ ایک بیج ڈال رہا ہے۔ اور پھر بندہ شعبان کے اندر جب اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عبادت کرتا ہے، گویا کہ جو بیج ڈالا تھا اس پودے کی جو ہے وہ سیوا کر رہا ہے، اس کو پانی ڈال رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے
تو جس نے بیج بویا ہے، بیج ڈالا ہے، پھر اس نے جو ہے پانی دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اور اکثر یہ دعا ان مہینوں کے اندر مانگا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنی ورد زبان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔